امام خمینی کے انقلاب کا لو اینڈ ہیٹ تعلق کا دور، احسانات کے لحاظ سے ایران کا پلڑا بھاری، بلوچ علیحدگی پسند دونوں ممالک کے لیے یکساں خطرہ، پاک ایران تناؤ اسرائیل کے لیے فائدہ مند، ایران نے غلطی کیوں تسلیم نہ کی، ایران اور پاکستان مجرم کون؟ سلیم صافی کا کالم۔ سینئر صحافی سلیم صافی اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ ایران اور پاکستان کے تعلقات کو دو ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک امام خمینی کے انقلاب سے پہلے کے ایران پاکستان تعلقات اور دوسرا بعد از انقلاب کے تعلقات۔ شاہی دور میں پاکستان اور ایران کے تعلقات انتہائی خوشگوار رہے، بلکہ احسانات کے لحاظ سے ایران کا پلڑا بھاری رہا۔ ایران پہلا ملک تھا جس نے قیام کے فوراً بعد پاکستان کو تسلیم کیا۔ ایران نے پاکستان کی نوزائیدہ ریاست کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے میں بھی مدد کی۔ 1965 اور 1971 کی جنگوں میں پاکستان کو سپورٹ کیا۔ یہ کام اس لیے بھی آسان تھا کہ شاہی ایران اور پاکستان دونوں امریکی کیمپ میں رہے۔ دوسرا دور امام خمینی کے انقلاب کے بعد شروع ہوتا ہے اور اسے ہم ایک لو اینڈ ہیٹ تعلق کا دور کہہ سکتے ہیں، جس میں پاکستان کے احسانات کا پلڑا بھاری رہا، لیکن ایران کا رویہ در پردہ حلیفانہ کے بجائے حریفانہ رہا۔ انقلاب کے بعد ایران امریکی کیمپ سے نکل گیا اور پاکستان حسب سابق اسی کیمپ میں رہا، بلکہ سوویت یونین کے افغانستان پر حملے کے تناظر میں پاکستان اور امریکہ کی قربت مزید بڑھ گئی۔ دوسری طرف ایران نے اپنے انقلاب کو پاکستان اور دیگر ممالک تک ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے پاکستان کی مشکلات بڑھ گئیں۔ ادھر عرب ممالک پاکستان کی ہر مشکل وقت میں مالی مدد کرتے رہے، جبکہ پاکستانی زر مبادلہ کا بڑا وسیلہ بھی عرب ممالک رہے۔ اس تناظر میں پاکستان کو مکمل طور پر عرب بلاک میں جانے کا جواز بنتا تھا، لیکن پاکستان نے عرب ممالک اور ایران کے ساتھ تعلقات میں توازن کو برقرار رکھا۔ لیکن ایران سعودی عرب کے ساتھ اپنی پراکسی وار پاکستانی سرزمین پر لڑتا رہا، جس کی وجہ سے پاکستان میں فرقہ واریت کو ہوا ملتی رہی۔ دوسری طرف پاکستان عراق اور ایران جنگ میں نہ صرف غیر جانبدار رہا، بلکہ دام درم سخن ایران کی مدد بھی کرتا رہا۔ ایران کے امریکہ کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم ہوئے تو پاکستانی سفارت خانہ ایران کے لیے رابطے کے مرکز کے طور پر استعمال ہوتا رہا، لیکن ایران نے ان احسانات کا جواب کبھی بھی احسان کی صورت میں نہیں دیا۔ دونوں ممالک کے مابین ایک بڑی وجہ نزاع افغانستان بھی بنا رہا۔ اگرچہ دونوں ممالک مجاہدین کو سپورٹ کر رہے تھے، لیکن سعودی عرب اور پاکستان کی زیادہ امداد افغانستان کے سنی اور پشتون تنظیموں کو، جبکہ ایران کی فارسی بولنے والے اور ہزارہ تنظیموں کو ملتی رہی۔ سوویت یونین کے انخلا کے بعد سے ایران افغانستان میں پاکستان کے مقابلے میں انڈیا کا پارٹنر بن گیا۔ افغانستان میں پاکستان کی سپورٹ سے طالبان کی حکومت برسر اقتدار آئی تو ایران انڈیا کے ساتھ مل کر شمالی اتحاد کو نہ صرف سپورٹ کرتا رہا، بلکہ ایک موقع پر تو اس نے طالبان کے خلاف اپنی فوجیں بھی افغانستان کے بارڈر پر جمع کر دیں۔ لیکن پاکستان کوشش کرتا رہا کہ طالبان ایران کے خلاف کوئی اقدام نہ کرے۔ پاکستان پر ایران کے ایٹمی پروگرام میں سپورٹ کا الزام بھی لگتا رہا، اور جب مغرب کی طرف سے دباؤ آیا تو ایرانی حکام کی طرف سے IAEA کو بتایا گیا کہ پاکستان نے ان کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ حامد کرزئی اور اشرف غنی کی حکومت میں اگر انڈیا افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا تھا تو وہ سب ایران کے تعاون کی مرہون منت تھا۔ ان دونوں حکومتوں میں افغان میڈیا امریکہ سے زیادہ ایران کے زیر اثر رہا اور وہاں سے پاکستان کے خلاف مسلسل زہریلا پروپیگنڈا ہوتا رہا۔ لیکن جب طالبان دوبارہ فاتح بن کر افغانستان کے حکمران بنے تو پاکستان نے کوشش کی کہ طالبان اور ایران کے تعلقات خوشگوار رہیں، اور اب کی بار اگر دونوں کے مابین تناؤ نہیں تو اس میں پاکستانی کوششوں کا بھی بڑا دخل ہے۔ لیکن افسوس کہ ایران کا رویہ نہیں بدلا۔ جہاں تک بلوچ علیحدگی پسندوں کا تعلق ہے تو وہ دونوں ممالک کے لیے یکساں خطرہ ہیں، اور امام خمینی کے انقلاب سے پہلے شاہی دور میں دونوں ممالک ان کے خلاف مشترکہ کارروائی کرتے رہے۔ لیکن اب صورتحال یوں بدلی ہے کہ ایران ایرانی بلوچ عسکریت پسندوں کو تو کچلنا چاہتا ہے، لیکن پاکستانی بلوچ عسکریت پسندوں کو طاقتور بنانا چاہتا ہے۔ اس تبدیلی کی وجہ سی پیک اور انڈیا کے ساتھ اس کی قربت ہے۔ ایران سمجھتا ہے کہ سی پیک کی کامیابی کی صورت میں اس کے چابہار کی اہمیت ختم ہو جائے گی، اسی لیے وہ پاکستانی بلوچ عسکریت پسندوں کو اپنے سیف ہاؤسز میں رکھتا ہے۔ گلزار امام شمبے تسلیم کرتے ہیں کہ وہ ایران کے سیف ہاؤس میں رہے، اور دوسری طرف انڈیا کے کلبھوشن یادو جیسے کرداروں کو اپنی دستاویزات کے ساتھ پناہ دیتا ہے۔ ماضی میں پاکستان جند اللہ کے درجنوں اہلکاروں کو گرفتار کر کے ایران کے حوالے کر چکا ہے، لیکن ایران کی طرف سے پاکستان کو مطلوب افراد کبھی پاکستان کے حوالے نہیں کیے گئے۔ ماضی میں ایران الزام لگاتا رہا کہ جند اللہ کے سربراہ عبدالمالک ریگی پاکستان میں رہتے ہیں، لیکن جب وہ گرفتار ہوئے تو ایک عرب ملک جا رہے تھے اور ان کے ہاں سے افغان حکومت کے ٹریول ڈاکومنٹس برآمد ہوئے۔ پاکستان چاہتا تو ایرانی دستاویزات کے ساتھ چابہار میں قیام کرنے والے انڈیا کے حاضر سروس انٹیلیجنس افسر کلبھوشن یادو کو ایران کے خلاف بہت بڑے ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکتا تھا، تاہم اس نے ایسا نہیں کیا۔ لیکن افسوس کہ ایران کے رویے میں پھر بھی تبدیلی نہیں آئی۔ علیحدگی پسند عناصر کی سرکوبی کے لیے دونوں ممالک کے درمیان رابطوں کا ایک میکینزم بھی موجود ہے، لیکن نہ جانے کیوں اب کی بار ایران نے سفارت اور سرحدی رابطوں کو بالائے طاق رکھ کر
بلوچستان میں حملہ کر دیا۔ پاکستان نے فوری طور پر سفارتی محاذ پر شدید احتجاج تو کیا، لیکن ساتھ ہی ڈرون خانہ رابطوں کے ذریعے ایران سے کہتا رہا کہ وہ اسے اپنے کسی افسر کی غلطی تسلیم کر کے معافی مانگ لے، لیکن ایران مصر رہا کہ اس نے کچھ ایسا غلط نہیں کیا ہے۔ ایران کوئی ثبوت بھی نہیں دے سکا کہ وہاں ایرانی بلوچ عسکریت پسند تھے، چنانچہ پاکستان جواب دینے پر مجبور ہوا، اور واضح فرق یہ ہے کہ ایرانی حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ پاکستانی کارروائی میں جو لوگ نشانہ بنے وہ ان کے شہری نہیں تھے۔ ایران کو تو یہ پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان عراق کے شام نہیں ہے، لیکن نہ تو پاکستان کو معاملے کو مزید آگے بڑھانا چاہیے اور نہ ایران کو، کیونکہ اس سلسلے کا دونوں میں سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ ہوگا تو صرف اسرائیل کا ہوگا اور نقصان ہوگا تو صرف فلسطینیوں کا ہوگا، کیونکہ ایک تو غزہ کے معاملے سے توجہ ہٹے گی اور دوسری طرف فلسطینیوں کے حامی دو ممالک کی توانائیاں اسرائیل کے بجائے ایک دوسرے کے خلاف صرف ہوں گی۔ پاک ایران تناؤ کا فائدہ اسرائیل کے بعد کسی اور قوت کو ہو سکتا ہے تو وہ بلوچ علیحدگی پسند ہیں، جو ایران کے لیے بھی خطرہ ہیں اور پاکستان کے لیے بھی۔ ان سے نمٹنے کے لیے ایک دوسرے سے تعاون ضروری ہے۔ ایران اگر باہمی طور پر پاکستان کے ساتھ معاملے کو حل نہیں کر سکتا تو دونوں ممالک چین کی ثالثی میں کوئی مشترکہ لاہ عمل تشکیل دیں۔